اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، مجھے کچھ وصیت فرما دے۔ فرمایا، اللہ کی کتاب کو امام بنا لو اور اس کے قاضی اور فیصلہ کرنے والا۔ حکم ہونے پر راضی رہو، کیونکہ اسی کو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ ایسا سفارشی ہے جس کی سفارش مانی جاتی ہے، اور ایسا گواہ ہے جس پر کوئی تہمت نہیں لگائی جا سکتی۔ اس میں تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا تذکرہ ہے، اور اس میں تمہارے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ ہے، اور اس میں تمہارے اور تمہارے بعد والوں کے حالات ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بندہ بھی کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز اس کو وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا اسے گمان نہیں ہوتا، اور جو بندہ کسی چیز کو ہلکا سمجھ کر اسے وہاں سے لے لیتا ہے جہاں سے لینا ٹھیک نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس سے زیادہ چیز وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن چار حالتوں کے درمیان رہتا ہے۔ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، اور اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو انصاف والا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ایسے مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نور علی نور، یہ مومن 5 قسم کے نوروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس کا کلام نور ہے اور اس کا علم نور ہے۔ یہ اندر جاتا ہے تو نور میں جاتا ہے، یہ باہر نکلتا ہے تو نور سے باہر نکلتا ہے، اور قیامت کے دن یہ نور کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ اور کافر 5 قسم کی ظلمتوں، اندھیروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس کا کلام ظلمت ہے، اس کا عمل ظلمت ہے، اندر جاتا ہے تو ظلمت میں اور باہر آتا ہے تو ظلمت سے، اور قیامت کے دن یہ بے شمار ظلمتوں کی طرف لوٹ کر جائے گا۔ حضرت ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک آدمی کو جبر یا جویبر کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان سے ایک باندی لینے کا ارادہ کیا۔ میں سفر کر کے رات کے وقت مدینہ پہنچا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی ذہانت اور بات کرنے کا بڑا سلیقہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور دنیا کے بارے میں بات شروع کی، اور دنیا کے چھوٹے ہونے کو بیان کرنے لگا، اور اس کا حال ایسا بیان کر چھوڑا کہ گویا دنیا کسی چیز کے برابر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں بات پوری کر چکا تو انہوں نے فرمایا، تمہاری ساری بات تقریباً ٹھیک تھی، لیکن تم نے دنیا کی جو برائی بیان کی یہ ٹھیک نہیں تھا، اور تم جانتے ہو کہ دنیا کیا ہے۔ دنیا کے ذریعے سے تو ہم جنت تک پہنچیں گے، اور یہی آخرت کے لیے زاد راہ ہے، اور دنیا ہی میں تو تمہارے وہ اعمال ہے جن کا بدلہ تم کو آخرت میں ملے گا۔ غرض یہ کہ انہوں نے دنیا کے بارے میں جو بات کرنی شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ تو دنیا کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں نے عرض کیا،
اے امیر المؤمنین، یہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے صاحب کون ہے؟ فرمایا یہ مسلمانوں کے سردار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک آدمی نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، اے ابو المنذر، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دے۔ فرمایا لا یعنی والے کام میں ہرگز نہ لگو، اور دشمن سے کنارہ کش رہو، اور دوست کے ساتھ چوکنے ہو کر چلو، دوست میں تم سے غلط کام نہ کروا لے۔ زندہ آدمی کی انہی باتوں پر رشک کرو جن پر مر جانے والے پر رشک کرتے ہو، یعنی نیک اعمال اور اچھی صفات پر، اور اپنی حاجت اس آدمی سے طلب نہ کرو جسے تمہاری حاجت پوری کرنے کی پرواہ نہیں ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزر گیا۔ آج عید المبارک، عید الفطر کا پہلا دن ہے، تو آج میں اپنے اس بیان کو مختصر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سننے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ میرا جو یہ بیانات کا سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، اور مجھے جو علم ہے صحابہ کے بارے میں جن کتابوں سے میں انشاءاللہ لے کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اسے میں انشاءاللہ آگے بھی جاری رکھوں گا۔ امید ہے کہ ان بیانات سے آپ لوگ بھی انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔